کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے، اور اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں۔ بھارت ایک بار پھر سے بے نقاب ہو گیا ہے الحمدللہ، اور آپ کو پتا ہے کہ سڈنی میں یہ جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد سے بھارتی میڈیا کس طرز پہ پروپیگنڈا کر رہا تھا، کس طریقے سے پاکستان کا نام لیا جا رہا تھا، جو حملہ آور تھے ان باپ بیٹا ان کو پاکستان سے ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور پورا بھارتی میڈیا اس پہ لگا ہوا تھا۔ لیکن جو ہی یہ پتہ چلا کہ وہ پاکستانی نہیں بھارتی شہری ہیں، تو اب وہاں پر صف ماتم پچ گیا ہے، اب وہاں پر خاموشی پائی جاتی ہے۔ تو اس پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں۔ احمد حسن ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد، یہ اب اسٹیبلش ہو گیا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کیسی بری ہوئی بھارت کے ساتھ کہ وہ اب ریاستی سطح پر ایک امپریشن یہ آ رہا ہے کہ وہ دہشت گردی کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اور پہلے تو یہ آپ دیکھیں، ہپوکریسی کو دیکھیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور جب پتہ چلا کہ اپنا ہی بندہ ہے تو پھر اب خاموشی، اب میڈیا پہ کوئی ایسا اتنا پرچار نہیں ہو رہا اس چیز کا۔ جی بہت شکریہ اشفاق بھائی۔ دیکھیں، ابھی تو پنڈورا باکس اوپن ہوگا۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی تو جو چیزیں سامنے آئیں گی، یہ بھارت کا، اسرائیل، افغانستان کا، اور یہ جو ٹیرر ان کا نیکسس ہے اپنی فارن پالیسی کا ٹول بنا کے جس طرح بھارت استعمال کرتا ہے ٹیررزم کو، ابھی تو اٹس جسٹ ٹپ آف دا آئس برگ۔ ابھی دیکھے گا چیزیں کیسے کھلیں گی۔ ہوا یہ تھا کہ جب یہ دہشت گرد کاروائی ہوئی سڈنی کے اندر، اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ ایک بہت کوآرڈینیٹڈ طریقے سے اسرائیل میں ایک خبر پبلش ہوئی، وہ انڈیا کے جو ایک طرح کا جو ان آفیشلی اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے زی، اس نے اٹھا لیا۔ پوری دنیا کو پتا ہے زی جو ہے وہ انڈیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسی را ہے، اس کے انفارمیشن ونگ سے پوچھے بغیر ایک خبر پبلش نہیں کرتا۔ اور پھر اس کے بعد جو اجت کمار ڈوول کی انڈیا فاؤنڈیشن ہے، اس سے پوچھے بغیر کوئی خبر پبلش نہیں ہوتی۔ عام طور پہ جب فورن کنٹری کے اندر اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو میڈیا بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، اور بہت چیکس ہوتے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ آپ کے ڈپلومیٹک تعلقات ہوتے ہیں، آپ کی انڈیا کی فارن پالیسی انوالو کی خبر دینے سے پہلے کہ کیا خبر کیسے دینی ہے۔ پھر اس کے بعد آسٹریلیا کے کسی میڈیا نے کہا نہیں کہ وہ پاکستانی ہے یا کیا ہے، انڈیا نے کہنا شروع کر دیا، تو ہم بھی حیران تھے کہ یار اتنی جلدی ان کو کیسے پتا چل رہا ہے۔ اب 24-25 گھنٹوں کے اندر سچویشن کلیئر ہوئی۔ ہوا یہ تھا کہ جب یہ دہشت گرد کاروائی ہوئی، نوید اکرم جو تھا، انڈینز کو پتا تھا کہ وہ انڈین ہے، لیکن ان کو یہ بات کا پتا تھا کہ آسٹریلیا کے سٹرکچر کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ بڑا کاسموپولیٹن ہے، وہاں پہ ان کی جو ایجنسیز ہیں ان کی پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہاں پہ ہیٹ کرائم نہیں ہونے دینے۔ تو لہٰذا جب یہ دہشت گرد کاروائی ہوئی تو ان کی پرائیورٹی یہ تھی کہ ہم نے اس کی ایتھنیسٹی آفیشلی ہم نے بتانی نہیں ہے، ورنہ اس ملک باقی رہنے والے جو ہیں ان کے خلاف ہیٹ کرائم شروع ہو جائے گا۔ اس کا الزام سارا آسٹریلیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز، اس کی رسپانسبلٹی آئے گی کہ وہ اس کو روکیں۔ سو انڈیا نے کہا کہ وہ جو ہے جس میں وہ چھپائیں گے نام، ہم اتنا پروپیگنڈا کر دیں کہ پاکستان کا نام 10-15-20 دن کے بعد پتہ بھی چل جائے انڈین ہے تو سٹوری ڈیڈ ہو چکی ہوگی اور ہم ڈپلومیٹک ایڈوانٹیج لے چکے ہوں گے۔ لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا کولیگ ہی سامنے آ جائے گا اور وہ آ کے انکشاف کر دے گا کہ یہ انڈین نیشنل ہے۔ اچھا، اب تو ایک چیز یہ نا کہ اب تو تصدیق بھی ہو چکی ہے، اور پھر حیرانگی کی بات یہ تھی کہ جب وہ پہلی دفعہ گیا تھا اس کے بعد سے ایک ایک ٹریول ہسٹری بھی آپ کی بنتی ہے، اگر اس کے پاس آسٹریلوی پاسپورٹ بھی تھا، کیونکہ وہ آسٹریلوی نیشنل ہیں باپ بیٹا، بیٹے کی تو پیدائش ہی وہیں پہ ہوئی ہے، تو یہ ٹریول ہسٹری نکالنا یا یہ پتہ چلانا کہ اس نے کتنی دفعہ انڈیا کا ٹریول کیا، 6 دفعہ وہ بھارت جا چکا ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق، تو یہ کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہونا چاہیے تھا اگر گورنمنٹ لیول پہ اس کی تصدیق نہ بھی ہوتی تو۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں 2022 میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2022 کے بعد نہیں گیا، ایم شور 2022 کے بعد بھی وہ انڈیا گیا۔ یہ اب سے 11 سال پہلے شاگوی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی۔ نیپالیز انٹیلیجنس ایجنسی نے ایک آرٹیکل پبلش کیا تھا اپنی ویب سائٹ کے اوپر، اپنی مطلب ان آفیشیل کی ویب سائٹ ہوتی ہے۔ انجلی شرما خاتون تھی جنہوں نے یہ سٹوری بریک کی۔ سٹوری یہ تھی کہ جو سیریا کے ایمبیسڈر تھے ریاض کمال عباس انڈیا میں، اس نے یہ کہا کہ اجت کمار ڈوول جو ہے وہ دھوکے سے میرے سے ساری ڈیٹا بیس لے گیا ہے آئیسس اور داعش کے فائٹرز کی جو سیریا کے اندر۔ اس کے فوراً بعد اجت کمار ڈوول کے سیریا کے وزٹ شروع ہو گئے۔ رپورٹ کیا گیا کہ یہ وہاں کے سارے وار لارڈز کے ساتھ مل رہے ہیں۔ پھر رپورٹڈلی اجت کمار ڈوول کی کندھار کے اندر آئیسس، داعش اور ٹی ٹی پی کی فیکشنز کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس نے میڈیٹ کیا کہ پاکستان کے خلاف ہم ان دونوں کو استعمال کریں گے۔ سو یہ وقت جو اسٹیبلش چیز ہوئی ہے، یہ جو دہشت گرد حملہ ہے، اس میں یہ اسٹیبلش ہوا ہے کہ آسٹریلین اتھارٹیز نے اب سے چند مہینے پہلے یہ جو دہشت گرد تھا اس کے لنکس آئیڈینٹیفائی کیے تھے آئیسس، داعش کے ساتھ۔ اچھا، اور کہا تھا کہ وہ لنکس اتنے وہ ان کے لنکس اسٹیبلشڈ ہیں، لیکن اتنے زیادہ خطرناک نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈیٹین کر سکے، اس وجہ سے ہم نے اس وقت اس کو چھوڑ دیا۔ سو اب یہ جو سارا کھرا نکلا ہے کہ انڈیا کے اسٹیٹ ٹیلی ویژن کو پہلے ہی پتا تھا حملہ کیسے ہو رہا ہے، پھر ان کے جو ٹرپس ہیں یہاں کے۔ دوسری امپورٹنٹ بات،
فلپینز کے اندر چائنیز انفلوئنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اٹس آن ریکارڈ ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس موجود ہے کہ ابو سیاف جو آئیسس داعش کا گروپ ہے اور موتے گروپ، ان دونوں کو انڈیا سپانسر کر رہا ہے. سو انڈیا کے بیسیکلی فلپینز کے اندر آئیسس کا جو نیٹ ورک اسٹیبلش کیا ہے وہ اجت کمار ڈوول کیا ہے، اور یہ اٹیک ساری جو انفارمیشن اور سارا فیسیلیٹیشن ہو رہی تھی دیٹ واز تھرو فلپینز. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اوپر اب یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، what role اور میڈیا نیڈس ٹو پلے، گورنمنٹ کو اس سلسلے میں سفارتی سطح پر کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ان کا ایک نیریٹو ہے اور اجیت دوول کی تو ظاہر ہے کہ انوالومنٹ ان چیزوں میں سب کے سامنے ہی ہے اور وہ کھل کے اس کا اعتراف بھی کرتا رہا ہے. کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں، ہمیں اپنی جو انفارمیشن وارفیئر ہے اس کو کنسولیڈیٹ کر کے فوکس اس بات پہ کرنا چاہیے کہ وہ جو اس وقت یہ ساری ریسرچز سامنے آئی تھی، اسٹوری سامنے آئی تھی، بھارت کا سب سے پہلے وی ہیو ٹو اسٹیبلش یہ جو کنیکشن ہے آئیسس داعش کے ساتھ، یہ ہر زبان زد عام ہونا چاہیے، پوری دنیا کو پتا ہونا چاہیے کہ داعش اور آئیسس کا جو سب سے بڑا سپورٹر ہے وہ بھارت ہے. And it's not about the religion, it's about money. It's about money, it's about geopolitical designs, it's about interest. بھارت کا، اجت کمار ڈوول کا، مودی کا یہ قائم ہی اپنے وجود میں ہی بھارت میں اس وجہ سے ہیں کہ پوری دنیا میں دہشت گردی کر رہے ہیں. آج یہ دہشت گردی بند کر دیں، آج پاکستان میں دہشت گردی بند کر دیں، آج بنگلہ دیش میں دہشت گردی بند کر دیں، کل مودی کو ووٹ کون دے گا؟ اس کا کٹ کو ووٹ نہیں دے گا. سو دا ورلڈ نیڈس ٹو نو کہ 1.25 بلین کی پاپولیشن ہے، نیوکلیئر آرمڈ کنٹری ہے، جہاں سے بیٹھ کے دنیا کا سب سے بڑا مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کا نیٹ ورک چل رہا ہے، جو کہ پوری دنیا کی سب سے بڑی ٹیرر فیکٹری ہے. بات یہ ہے کہ پچھلے 70 سال سے پاکستان میں دہشت گردی یہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن اب کیونکہ ویسٹ میں دہشت گردی شروع ہوئی ہے، کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر مرا ہے، امریکہ میں اس پہ گرونت سنگھ پنو پہ اٹیک ہوا، انگلینڈ میں اوتار سنگھ کھانڈا کو مارا، آسٹریلیا کے اندر سکھوں کو ٹارگٹ کیا. جب ویسٹ میں حملے شروع ہوئے ہیں تو اب ویسٹ انڈیا کو دیکھنا شروع کر رہے ہیں. دس از این اپرچونٹی فار پاکستان کہ ہم جس چیز پہ پچھلے 70 سال سے کام کر رہے ہیں کہ دنیا کو پتا چلے بھارت ایک دہشت گرد تنظیم ہے، ایک دہشت گرد تنظیموں کا گڑھ ہے اور اس نے دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیمیں بنائی ہیں. وی ہیو دس اپرچونٹی through information warfare we can present it to the world. اچھا، اور ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ کینیڈا واز دا ون، جسٹن ٹروڈو نے آ کے ایک سٹانس لیا تھا، اس کے اوپر بڑا کولڈ شولڈر بھی انڈیا کی جانب سے دیا گیا تھا، لیکن ہی اسٹوڈ فرم. یہ جو اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر کوئی ایسے ہوں عناصر جو کہ کاروائی کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہ ہو، لیکن یہاں پر تو پتہ ہے کہ دے آر انوالوڈ ٹل دا ٹاپ، مطلب سارے کے سارے انوالوڈ ہیں. اس کو کس طریقے سے ایکسپوز کیا جا سکتا ہے دنیا کے سامنے کہ بھائی ان کی تو پوری اسٹیٹ ہی اس میں ملوث ہے؟ دیکھیں، اب یہ جو ثبوت سارے سامنے آ رہے ہیں، ان ثبوتوں اچھی پیکیجنگ کے سامنے آپ نے دنیا میں اس وقت انفارمیشن ڈومین کے اندر ویکیوم ہے. انفارمیشن ڈومین میں ایک ڈیپتھ اور تھرسٹ موجود ہے جاننے کے لیے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے. تو لہٰذا یہ چھوٹی سی جو ونڈو آف اپرچونٹی ہے یہ رہے گی 48 to 72 آورس. اس میں پوری دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے یہ اسٹیٹ لنکڈ ہے. پوری دنیا کو یہ بات جتنے انٹرنیشنل ریلیشنز کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے اس بات کا کہ کوئی بھی دہشت گرد تنظیم ماڈرن نیشن اسٹیٹ سسٹم کے اندر کسی اسٹیبلشڈ انٹیلیجنس ایجنسی کی سپورٹ کے بغیر کام نہیں کر سکتی. تو پوری دنیا میں دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا کہیں نہ کہیں آپ کو جو میجر تنظیمیں ہیں جو مڈل ایسٹ میں ہمارے ساؤتھ ایشیا کے اندر ایکٹیو ہیں وہ ساری دہشت گرد تنظیموں کو را بیک کر رہی ہے. So this is what the world is. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ احمد حسن عربی، آپ ہمارے ساتھ موجود